اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ۔ اے انسان، اپنی تربیت یوں کر کہ جب تجھے کوئی بھلائی پہنچے تو سمجھ کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور اسے اپنے حسن تدبیر کی طرف منسوب نہ کر، اور جب تجھے کوئی برائی پہنچے تو سمجھ کہ وہ تیری اپنی طرف سے ہے، یعنی اسے اپنی خرابی نفس کی طرف منسوب کر۔ یہ میں نے مفہوماً آپ کے سامنے قرآن پاک کے ان الفاظ کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اسلام دین فطرت ہے اور مکمل ضابطۂ حیات ہے، کسی قسم کی کمی نہیں ہے ہمارے دین اسلام میں۔ یہ وہ دین ہے جس کو اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین صرف اسلام ہے۔ اسلامی تعلیمات میں ایک مسلمان فرد کی انفرادی زندگی کے چھوٹے بڑے تمام معاملات سے لے کر تمام امت مسلمہ کے اجتماعی معاملات کے بارے میں مکمل رہنمائی ملتی ہے۔ دین اسلام اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ صاف ستھرا اور واضح تعلیمات پر مشتمل دین ہے، جو ایمان صحیح اور توحید کامل پر مبنی ہے۔ اس میں اوہام و خرافات اور بیہودہ افکار و نظریات کی کوئی جگہ نہیں۔ ماہ صفر المظفر اسلامی سال کا دوسرا قمری مہینہ ہے۔ نحوست کے وہمی تصورات کے شکار لوگ ماہ صفر المظفر کو مصیبتوں اور آفتوں کے اترنے کا مہینہ سمجھتے ہیں۔ خصوصاً اس کی ابتدائی 13 تاریخیں، جنہیں 13 تیزی کہا جاتا ہے، بہت منحوس تصور کی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ چاند کا جو مہینہ ہے نا صفر، اس کی پہلی 13 تاریخیں بڑی منحوس ہیں، معاذ اللہ۔ وہمی لوگوں کا یہ ذہن بنا ہوتا ہے کہ سفر کے مہینے میں نیا کاروبار نہیں شروع کرنا چاہیے ورنہ نقصان ہو جائے گا، لاس ہو جائے گا۔ سفر کرنے سے بچنا چاہیے ورنہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ شادیاں نہیں کرنی چاہیے، بچیوں کی رخصتیاں نہیں کرنی چاہیے ورنہ گھر برباد ہونے کا امکان، تو سفر میں لوگ شادی نہیں کرتے۔ ایسے لوگ بڑا کاروباری لین دین نہیں کرتے، گھر سے باہر آمد و رفت میں کمی کر دیتے، اس گمان کے ساتھ کہ آفات نازل ہو رہی ہیں اس مہینے میں، سفر کا مہینہ ہے اس لیے آفات نازل ہو رہی، بلائیں نازل ہو رہی، تو لوگ تو کام کرتے ہی نہیں اس مہینے میں۔ یہ وہم، یہ خرافات، ان کا اسلام میں کوئی تصور نہیں، ان کی دینی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ دور جاہلیت میں بھی ماہ صفر المظفر کے بارے میں لوگ اسی قسم کے وہمی خیالات کیا کرتے تھے۔ اس مہینے میں مصیبتیں اور آفتیں بہت ہوتی، ان کا بھی یہی ذہن تھا، چنانچہ وہ لوگ ماہ صفر کے آنے کو منحوس خیال کیا کرتے تھے۔ آج بھی ان لوگوں کی ذہنیت رکھنے والے، ان جیسی ذہنیت رکھنے والے لوگ دنیا میں موجود ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ماہ صفر المظفر کے بارے میں وہمی خیالات کو باطل قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، لا سفر، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا سفر کی نحوست کی کوئی حقیقت نہیں، یہ ہمارے آقا نے فرما دی۔ اور حضرت مولانا شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں کہ عوام سفر المظفر کے مہینے کو بلاؤں، حادثوں اور آفات کے نازل ہونے کا وقت قرار دیتے ہیں، یہ عقیدہ باطل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو ہمارے تو بزرگوں نے بھی یہ سارا کچھ بتا دیا، محدثین کرام نے یہ سارا کچھ بتا دیا۔ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھتے ہیں کہ ماہ سفر کو لوگ منحوس جانتے ہیں، اس میں شادی بیاہ نہیں کرتے، لڑکیوں کو رخصت نہیں کرتے، اور بھی اس قسم کے کام کرنے سے پرہیز کرتے ہیں، اور سفر نہیں کرتے، اس سے بھی پرہیز کرتے ہیں۔ خصوصاً ماہ سفر کی ابتدائی 13 تاریخیں بہت زیادہ نحوست والی مانی جاتی ہیں۔ ہم پنجابی میں بولتے ہیں نیش، اردو میں یہ لفظ ہے نحس، نحوست سے۔
تو کہا گیا کہ ابتدائی 13 تاریخیں بہت زیادہ نحوست والی مانی جاتی ہیں اور ان کو 13 تیزی بھی کہتے ہیں، اور یہ سب جہالت کی باتیں، یہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ سفر کی نحوست کوئی شے نہیں ہے، ہمارے آقا نے بالکل وضاحت فرما دی، یعنی لوگوں کا اسے منحوس سمجھنا غلط ہے۔ اسی طرح ذی-قعدہ کے مہینے کو بھی بہت لوگ برا جانتے ہیں اور اس کو خالی مہینہ بھی کہتے ہیں، اور یہ بھی غلط ہے۔ ہر ماہ میں 3 تاریخ، 13 تاریخ اور 23 تاریخ کو عجیب سی صورتحال بن جاتی ہے، لوگ 3، 13 اور 23 کو بھی منحوس مانتے ہیں، کہتے ہیں ان میں کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ 8، 18، 28 کو بھی منحوس مانتے ہیں۔ تو عجیب سلسلہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے یا جو پیچھے سے چلی آ رہی چیزیں ہیں ان کو ہم بغیر تصدیق کے جس طرح چاہیں مانتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ بالکل بیکار باتیں، ان کا اسلام سے بہرحال کوئی تعلق نہیں۔ ان توہمات کا اصل منشا دین سے جہالت اور عقیدہ توحید کی کمزوری ہے۔ جو لوگ بفضلہ تعالی دین کا صحیح علم رکھتے ہیں اور جنہیں توحید باری تعالی کی معرفت اور تقاضوں کا علم ہے، وہ توہم پرستی کی دلدل میں کبھی نہیں پھنستے۔ ان کا ایمان پختہ ہوتا ہے، اور ان کا ایمان یہ ہوتا ہے کہ نافع اور ضار یعنی نفع دینے والی اور نقصان سے بچانے والی، یا جو چیز ہمارے لیے بہتر نہیں ہے اس میں اگر نقصان ہو جاتا ہے تو صرف اللہ کی ذات ہی ہے جو سارا کچھ کرتی ہے۔ یہ ہے اصل توحید۔ تو خیر و شر اور صحت و مرض سب کچھ اللہ تعالیٰ کے قضاء و قدر کا نتیجہ، اور جو اسباب شرعی اور حسی طور پر ثابت ہیں، جو اسباب ایسے ہیں جو شرعی طور پر ہیں اور جو ہمیں محسوس ہوتے ہیں، اور منافع کے حصول کے لیے انہیں ہم بروئے کار لاتے ہیں، انہیں ہم استعمال کرتے ہیں اور اس پہ چل کر ہم نفع بھی کماتے ہیں، تو پھر اسی طرح جو نقصان پہنچانے والے اسباب ہوتے ہیں ان سے بچنا یہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ باقی اول اور آخر میں جو نتیجہ ہوتا ہے وہ سب اللہ کے ہاتھ میں۔ قل کل من عند اللہ، قرآن کے الفاظ، کیا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے، لیکن ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ جو تم کو اچھائی پہنچے وہ گمان کرو اللہ کی طرف سے ہے، اور جو تم کو برائی پہنچے یہ سمجھو تمہارے اپنے نفس اور بدعمالیوں کی وجہ سے۔ نحوست کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، فرمایا ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کے گلے میں لگا دی ہے، اور ہم اس کے لیے قیامت کے دن ایک نامہ اعمال نکالیں گے جسے وہ کھلا ہوا پائے گا۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ انسان کی نحوست کا تعلق اس کے اپنے عمل سے ہے، یعنی بندہ جس طرح کا عمل کرتا ہے اسی طرح کا ہی اس کو اس کا اجر اور ثمر ملتا ہے۔ جو عمل ہم کریں گے اسی طرح کا اجر اور ثمر مل جائے گا۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے بارے میں جیسے گمان کرتا ہے میں ویسے ہی اس کے گمان کے مطابق ہو جاتا ہوں۔ تو کتنا اچھا ہو کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی ذات کے لیے رحمان ہونا تصور کریں، رحیم ہونا تصور کریں، کریم ہونا تصور کریں، غنی ہونا تصور کریں، حلیم ہونا تصور کریں۔ دیکھیے جبار اور قہار بھی اللہ ہی کی صفات ہیں، مگر دیکھیے جب ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں تو حکم یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مت پڑھو، بلکہ کہو بسم اللہ اللہ اکبر۔ وہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھ سکتے، کیوں؟ وہ رحمان اور رحیم والی صفت وہاں پر موجود نہیں، وہاں پر تو چھری پھیری جا رہی ہے، تو اللہ کی کبریائی کو بیان کیا جائے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ کہیں ایکسیڈنٹ ہوا ہو اور آپ اس ایکسیڈنٹ والی جگہ پر جائیں اور جو معاملات ان کو دیکھیں تو کہیں سبحان اللہ، تو لوگ کیا کہیں گے بھلا آپ کو کہ یہ بندہ یہ پاگل ہے۔ بھئی وہاں پر استغفر اللہ پڑھنے والا مقام، وہاں پر استغفر اللہ پڑھا جائے،
بالکل اسی طرح اگر خوشی کا مقام ہے تو کہا جائے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یہ کہا جائے. اور اگر خوشی کا مقام اور آپ کہہ دیں استغفر اللہ، تو سیم سچویشن یہاں پر یہی ہے. اگر ہم کو خیال رکھنا ہے، دھیان رکھنا ہے، تو پھر ہم کو یہ چیز اپنے ذہن میں پکی طرح بٹھانی ہوگی کہ جو بھی معاملات ہوتے ہیں اگرچہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتے ہیں، مگر ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کس جگہ کون سا لفظ بول رہے ہیں، کس جگہ کون سا جملہ استعمال کر رہے ہیں. یہ مسلمانوں کا طریقہ ہی نہیں ہے کہ بندہ بدشگونی لے، بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں مفہوم ہے حدیث مبارکہ کا، وہاں پر تو شرک تک کہا گیا ہے کہ بدشگونی نہیں لینی. کسی چیز کے بارے میں یہ کہنا اگر میں نے ایسا کر دیا پھر تو ایسے ہو جائے گا. کیوں؟ ہمارے بڑوں سے یہ بات چلتی آ رہی ہے. کوشش کریں جہاں تک ہو سکے اسلام کو سیکھیں ہم، اور اسلام کو سیکھنے کے لیے قرآن اور حدیث کی طرف آنا ہی پڑے گا. دیکھیے فرعونیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بدشگونی لی قرآن پاک میں. مطلب یہ لوگ پہلے سے چلتے آ رہے ہیں اور ان کی سوچ آج تک ہمارے ہاں موجود ہے. قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. فرعونی کہتے تھے کہ جب یہ لوگ ہمارے ملک میں ظاہر ہوتے ہیں تب سے ہم پر مصیبتیں بلائیں آنے لگتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جب انہیں بلائی ملتی ہے تو کہتے ہیں یہ ہمارے لیے ہے، اور جب برائی پہنچتی ہے تو اسے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست قرار دے دیتے ہیں. مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی سب کچھ ہیں، جتنے ہم اچھے ہیں اتنا کوئی اور اچھا ہے ہی نہیں. جو بھی برکتیں نازل ہوتی ہیں بس یہ ہماری برکت ہے جی. جو بھی ہمیں نفع ملتا ہے باجی وہ تو ہم محنت کرتے ہیں نا، تو اس لیے ہمیں نفع مل رہا ہے. مطلب ہم اللہ کی ذات کو درمیان سے بالکل نکال ہی دیتے ہیں کہ نفع دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے. خیال رزق میں بھول گئے رازق کو لوگ. اب خیال رزق ہے، رازق کا کچھ خیال نہیں. جو رزق دینے والی ذات ہے ہمیں اس کا خیال ہی نہیں، ہم اس کی طرف ذہن بھی نہیں لے جاتے ہیں. جب نقصان ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں اسی تو کبھی کچھ کیتا بھی نہیں سی، پتہ نہیں کیوں ہے جو ہو گیا. بھائی وہ ہمارے اپنے کسی بھی برے عمل کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس لیے ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں. قرآن پاک میں قوم سمود کی بھی اسی طرح مثال ملتی. یہودی اور منافقین جتنے بھی لوگ تھے یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے بدشگونی لیتے تھے. کہتے تھے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب سے ہمارے درمیان میں آئے ہمیں کوئی سکھ ملا ہی نہیں، ہمیں پریشانی ہوتی ہے. تو مطلب جب کسی کی وجہ سے کسی کو منحوس قرار دیتے ہوئے، کسی چیز کو منحوس قرار دیتے ہوئے آپ یہ محسوس کریں گے کہ اس کی وجہ سے یہ ساری نحوست آ رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، تو یہ ان منافقین اور یہودیوں اور بنی اسرائیل کے پچھلے جو غلط لوگ تھے ان کی روش کو اختیار کرتے ہوئے، ان کی ذہنیت کو خیال رکھتے ہوئے، ذہن میں رکھتے ہوئے ہم ان کی راہ پہ چلنے والے ہو جاتے ہیں. جیسے کہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے جی کہ جب شیشہ ٹوٹ جائے تب بھی کچھ ہونے والا ہے. چھینک آتی ہے تو کہتے ہیں کوئی یاد کر رہا ہے. کوا اگر دیوار پہ آ کے بیٹھ جائے تو کہتے ہیں لو جی اب کوئی مہمان آنے والے ہیں. اور بالکل اسی طرح جب سورج یا چاند گرہن لگتا ہے تب بھی ہم کہتے ہیں کوئی کتے نہ کتے کچھ ہویا ہونا ہے، تا کر کے ایسا ہویا. اسی طرح رات کو جھاڑو نہیں پھیر سکتے، صفائی نہیں کر سکتے، اسے بھی ہم کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. کسی کو جھاڑو سے نہیں مار سکتے، بھئی کسی ٹائم اگر ضرورت پڑتی ہے یا کسی جانور کو یا کسی موذی جو حشرات الارض میں سے ہوتے ہیں ان کو مارنا پڑتا ہے تو جھاڑو سے بھی مارا جا سکتا ہے، اس میں کیا پرابلم ہے. وہ کہتے ہیں کسی کو جھاڑو ماریں گے تو اس سے آدمی کا جسم سوکھ جاتا ہے. کوا بولتا ہے تو کہتے ہیں مہمان آنے والے ہیں. ہتھیلی پہ خارش ہوتی ہے تو کہتے ہیں جی کیا ہونے والا ہے. وہ سب کو پتہ ہے یار، کیا ہونے والا ہوتا ہے، اب پیسے آنے والے. اور اگر مرغی یا مرغ اذان دیتا ہے تو کیا کہتے ہیں. مطلب ہمارے ہاں عجیب سے سلسلے بن چکے ہیں. یہ سب بدشگونی ہے اور یہ مناسب بھی نہیں. آنکھ پھڑکتی ہے تو ہم کہتے ہیں ابھی کچھ ہونے والا ہے. سال کو مہینے کو ہم منحوس قرار دیتے ہیں، اعداد کو ہم منحوس قرار دیتے ہیں. کئی فلائٹس کے اندر آپ جو لوگ سفر کرتے ہیں باہر کے ممالک کا، اور آپ جہاز پہ سفر اگر کرتے ہیں تو کئی ایسے جہاز ہیں جن میں 13 نمبر سیٹ ہی نہیں ہوتی. 13 نمبر سیٹ ہی نہیں ہوتی.
آپ سرچ کیجیے، آپ کو پتہ چلے گا یہ کس وجہ سے ہے کہ اس کو منحوس قرار دیتے، وہ کہتے ہیں ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، 13 نمبر شیٹ ہی نہیں لیتے، اور اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ بھی ہے، لیکن وہ کافروں کی وجہ ہے، مسلمانوں کی نہیں ہے، اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ کالی بلی کا راستہ کاٹ جانا، ہم کہتے ہیں لو جی ہم بلی نے راستہ کاٹ دیتا ہے، اس واسطے سے ابھی سفر ہی نہیں کرنا، ہم کو جو ہو جانا ہے۔ تو اسی طرح مغرب کے بعد گھر کی ساری بتیاں جلا دینا کہ بدروہیں آ جاتی ہیں اگر بتیاں نہیں جلاتے ہیں تو۔ اسی طرح خالی کینچی چلانے سے کہتے ہیں قطع تعلقی ہو جاتی ہے، رشتے کٹے جاندے ہیں۔ اسی طرح بلی یا کتے کا رونے کی وجہ سے کہتے ہیں لو جی نحوست ہونی ہون، کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ مطلب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہماری ہی اپنی خرافات ہیں، یہ ہمارے بڑوں سے تو ہو سکتی ہے، اسلام نے ان چیزوں کو نہیں دیکھا اور اسلام نے ان چیزوں کو کوئی پسند نہیں کیا، اسلام میں ان چیزوں کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ میں نے مختصر آپ کے سامنے بیان کی ہے، اور اس میں کوئی پریشانی والی بات بھی نہیں ہے، یہ ہمارے ہاں عام طور پہ مشہور چیزیں ہیں، اسلام نے ان چیزوں کو منع کیا ہے۔ ہمیں ہمیشہ اللہ کی ذات پہ توکل رکھ کے اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ جو بندہ اللہ کی ذات پہ توکل نہیں رکھتا نا، وہ بندہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اتنا توکل کیا جاتا تھا، اتنا توکل کیا جاتا تھا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے تو فرمایا کیسے آئے ہو؟ عرض کیا حضور سواری پہ۔ فرمایا سواری کہاں پہ؟ عرض کیا حضور وہ تو میں نے چھوڑ دی۔ میں کہاں چھوڑ دی؟ عرض کیا حضور اللہ کی ذات پہ توکل کر دیا۔ فرمایا پہلے اس کے گھٹنے کو باندھ، پھر اللہ کی ذات پہ توکل کر۔ مطلب پہلے ہم اپنی طرف سے کوشش تو کریں کہ کہیں وہ چیز چوری نہ ہو جائے، کہیں کوئی چیز وہ بندہ کھول کے نہ لے جائے، اس کا نقصان نہ ہو جائے۔ ہم ہر چیز کو اللہ کی ذات پہ توکل کرتے ہوئے چھوڑتے ہیں کہ کونی اللہ نے چاہے تو ہو ہی جانا ہے۔ تو یہ ہمارا تصور تو ہو سکتا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسباب کو بھی استعمال کرنے کا حکم دیا۔ اللہ کی ذات پہ توکل کریں، لیکن اللہ نے جو اسباب پیدا فرمائے ہیں ان پر بھی خیال رکھا جائے، ان کو بھی بروئے کار لایا جائے اور ان کو بھی استعمال کیا جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ یہ سفر کا مہینہ کوئی نحوست کا مہینہ نہیں ہے، اس میں نبی پاک کی بھی شادیاں ہوئی ہیں، نبی پاک کی بیٹیوں کی بھی شادیاں ہوئی ہیں، یہ بھی یاد رکھیں، اس لیے خیال رکھیے۔ اس میں شادی کی جا سکتی ہے، سفر کیا جا سکتا ہے، اس میں کام شروع کیا جا سکتا ہے، اس میں پڑھائی کی جا سکتی ہے، اس میں امتحان دیا جا سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے بھائی اس میں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین متین کی صحیح سمجھ ہو جاتا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔